آپ نے دیکھو ہم جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں جو ہماری گورنمنٹ ہے، لوگ برے نہیں ہیں، گورنمنٹ بہت حالت خراب کیا ہوا ہے، تو گندا بنا دیا نا ہمارے کراچی کو. لیکن آپ پاکستان کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں ہے ان جنگلوں میں جائیں اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں جائیں تو جنگل دونوں کے کیا ہیں؟ صفائی ستھرائی میں سیم ہے. بھائی یہ تو آسٹریلیا کا جنگل ہے، یہاں کے جانوروں میں تو بڑی تمیز ہونی چاہیے، یہ صاف ہونے چاہیے، اور ہمارے جانور جو ہے جنگلوں میں وہ تو بدتمیز ہونے چاہیے کیونکہ پاکستانی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بدتمیز اس سینس میں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ نا صفائی کا خیال نہیں کر رہی. لوگ بدتمیز نہیں ہے، الحمدللہ حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا. تو وہ جو گورنمنٹ لیول پہ جب تربیت ہی نہیں ہوتی تو وہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہوا ہے، جو جہاں کھا رہا ہے اٹھا کے پھینک رہا ہے وہی کچرا وہاں پہ. تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے، لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا. کیوں نہیں نظر آتا؟ بھائی صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم. انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف ستھرے ہو جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو صاف ستھرے نہیں ہوں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق کے ہو جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو بزدل بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے، خرچ کرنے والے. تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے. جانور میں جو کنجوس ہے کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا، جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا. تو پتہ یہ چلا بھائی انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹریلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہے. وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے. اور کھانا اچھا، گھر اچھا، ذاتی بنگلہ، ذاتی گھر، گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ، یہ مادی زندگی ہے. تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. انسانوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں. انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا. انسان جب انسان سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ بتاؤ جی میں چوکیدار ہوں، چھوڑا یار ہمارے سٹینڈرڈ کا آدمی نہیں. انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جناب میلبرن کی فلاں یونیورسٹی میں یا سویڈن، ایک تو میں یہ جو سڈنی کو سویڈن پتہ نہیں کیوں زبان سے نکل، سڈنی کی فلاں یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں. نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہی نہیں آپ کو. اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا. لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا. کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ $1,00,000، کس کی $50,000، کس کی $10,000 اور کون چندے پہ پل رہا ہے. نا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے. انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے اور کون مادی زندگی میں الجھ کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے. تو بھائی آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں. میری نظر میں تو ہوں گے، آپ کی نظر میں ہوں گا، اور ابا کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لا رہا ہے، بیٹے کی نظر میں ابا ہو سکتے ہیں جو کما کے لا رہے ہیں. اللہ کی نظر میں نائس پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے. دیکھو جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے، اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بولو نا اچھا. اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ. سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے، ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ کما کے لا رہا ہے. بھائی بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا، تم بھی کچھ کرو یار، پڑے رہتے. اور جو بچہ بالغ ہوتے ہی شادی کی بات کرتے، بہت ہی گندا بچہ ہے
وہ کیا ہے؟ بہت ہی گندا بچہ. کہ یار ابا سے کیا باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں شادی کی لگا کے رکھی. شادی سے کیا پیسے آئیں گے؟ جتنے آ رہے ہیں وہ بھی آدھے بہو کھا جائے گی. پھر بچہ ہو گیا تو آدھے وہ کھا جائے گا. میرے لیے کیا بچے گا؟ اللہ میاں کی نظر میں معاملہ کیا ہے بھائی؟ الٹا ہے. پہلے میں انسانوں کی وہ کر دوں نا. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے؟ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو بیگم کو کما کے لا کے کھلائے. کہ بھائی تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو نماز پڑھو، اچھی بات ہے. نہیں پڑھو تمہارا پرسنل معاملہ ہے. تبلیغ میں چلے جاتے ہو چلے جایا کرو، نہیں جاؤ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا ذاتی معاملہ ہے. اور شوہر کی نظر میں بیگم وہ اچھی ہے جو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس سے کنٹرول میں ہو. چائے بولا چائے بنا دی اس نے، کھانا بولا کھانا بنا دیا اس نے. وہ تہجد پڑھتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روکتی. بھائی یہ تمہاری پرسنل لائف ہے. بیگم یہ باتیں مجھ سے شیئر نہ کیا کرو کہ آج میں نے تہجد میں کتنے نوافل پڑھے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے تم سے شادی تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں کی. تو ہر آدمی کی نظر میں نا اچھائی برائی کا. اب دیکھو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو شراب پیتی ہیں، ان کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے. کہتے ہیں یار شراب پی کے تھپڑ پھپڑ نہ مارو، ڈرائیونگ نہ کرو کیونکہ بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں. جی وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف، میں آ رہا ہوں. جزاک اللہ. وہ میں آتا ہوں اس کی طرف. تو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے. انسان ڈنڈی مارتا ہے. اس یہ ذہن میں رکھو، انسان بڑا ڈھیٹ ہے. وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. اس دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن مشرکین مکہ کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر سب سے برے انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی مسلمان ہوئے نا، انہوں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا پوری روئے زمین میں. حالانکہ کتنی اچھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یتیموں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی کفالت، بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا، بت پرستی سے ہٹا کے خدا کی عبادت پہ لائے، اور عربوں کو آپس میں جوڑ دیا جو ہر وقت ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھیں. لیکن آپ ابو جہل سے پوچھتے تو وہ کیا کہتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. کیوں؟ ان کا ایک معیار تھا کہ ہمارا سرداری نظام ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، باپ دادا کا ایک دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کلچر کے خلاف جاؤ. جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے، اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہیں کہ بری سمجھی جاتی ہیں؟ بھائی بری. ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا اس بہو نے. تو جوائنٹ فیملی میں جہاں پردے کا رواج نہیں ہے، دیوروں سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردے کا رواج نہیں ہے، کوئی خاتون اگر بیان سن کے اپنے دیور سے پردہ کر لے اور جیٹھ سے پردہ کر لے تو سسرال کی نظر میں بالکل بھی اچھی بولو. اس نے تو ہمارے ہاں سارا سسٹم ہم بیٹھ کے گپیں لگایا کرتے، اس کم بخت کی وجہ سے جو ہے نا سب کو ریزرو ہونا پڑتا ہے. تو بھائی انسانوں سے پوچھو گے تو بھائی اچھائی برائی ہر آدمی کہتا ہے میرا اپنا معیار ہے. میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، وہ جہاز میں میرے ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میں تو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ اور میرا اپنا ایک معیار ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اپنے معیار کا کتابیں لکھیں، اس معیار پہ لوگوں کو لے کر آئیں. ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو بھائی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے. ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے. تو روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان بہت ذہین ہے. انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں، کیا وہ ہاتھ ڈال لے گا؟ کھا لے گا؟ آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھے، کھا جائے گا وہ؟ بولو نا. وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لپکے گا. شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو، کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ رکھ دو گے، وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا، وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا. لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے، جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے، آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو، وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا. آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو، وہ بھی کھا جائے گا. یہ کیا بات ہے یار،
یہ ذہین ہے، یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے، اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا، شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے، تمہارے تو بے وقوف ہیں. انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کہ کھانا کیا ہے اور ایوائڈ کس سے کرنا ہے. تمہارے بچوں کے سامنے گوں لا کے رکھ دو، وہ گوبر بھی کھا جائیں گے. ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ، کبھی بھی نہیں منہ مارے گا گوبر میں. تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی؟ اگر شیر سے مناظرہ، بلکہ گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا. ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا. ایک نمبر کا گدھا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا، تمہاری ایسی کی تیسی، ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں، اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے. اسٹیج سجے گا، ایک طرف گدھا بیٹھے گا، ایک طرف انسان بیٹھے گا، اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے. مناظرہ ہوگا دونوں میں. ٹائم ہو گیا، آپ چلے گئے، گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک ثالث بن گیا جو نہ گدھا ہے نہ انسان ہے، کیونکہ ثالث تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا. کوئی فرشتہ آ گیا، اب دونوں کی ڈیبیٹ شروع ہوئی. آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے، دیکھو چاند پہ پہنچ گیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. گدھے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو، اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں کھا. اس کے سامنے گوبر رکھو، وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو، کھا جائے گا، کھا جاتا ہے. مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ وہ گوبر رکھو کھا جائے گا. اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو، پی کے زبان جلا دے گا. بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے، گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے. اب یہ مناظرہ چل رہا ہے، گدھے نے بہترین مثال دے دی. اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو نا. میرے دماغ میں ایک بات آ رہی، آپ کیسے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق. یہ مذاق ہے، اس کو کرنا. لوگ کلپ نکال لیتے ہیں، مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مزاق کر رہا ہوں. تو گدھا تو جیت جائے گا مناظرہ. اس لیے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا ہے. تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے، ہانسنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بےزتی ہوگی. پھر گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدھا، لوگ اس کو انسان کہیں گے. ابے انسان ہے کیا، گدھا بن گدھا. پھر لوگ یہ، اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدھا پھر گالیاں دے گا، وہ انسان ہے کیا، بالکل وسیم لگ رہا ہے، بالکل غفار لگ رہا ہے، تو کم بخت، گدھا بن گدھا. آپ مناظرہ نہ ہاریں، آپ اس کو جواب دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان ذہین ہے. اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا؟ تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے، تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا، کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں. یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوڈ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو، اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کر. اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا لیا تم نے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو گدھا ہے، گدھا ہی رہے گا، باتیں نہ کر زیادہ. ہم نے یہ جہاز بنائے، ہم نے دوائیں ایجاد کی، ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے، ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے، اور ایک آرگنائزڈ قومیں ہیں ہماری. رہا یہ اشکال، رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی، گوں بھی کھا لیتا ہے، اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے. اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اس کی اسپیڈ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر، اور آسان مثال، گدھے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو اسپیڈ کس کی تیز ہے؟ گھوڑے کی. اب آپ نے کیا کیا، ایک لائن لگا دی آگے اور گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا. لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے. گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے. گدھے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی، اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے. تو مقابلہ کون جیتے گا؟ گدھا جیت جائے گا، کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا.
ایسے میں موقع پہ اگر گدھا لائن کراس کر کے مقابلہ جیت کے یہ کہے کہ میری اسپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے, تو ہم کہیں گے نا 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 نا, اسپیڈ گھوڑے کی تجھ سے تیز ہے, لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتائی نہیں کہ کوئٹہ کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے, ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو, اس لیے مقابلہ ہار گیا وہ. تو یاد رکھو آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے, لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے, غلط استعمال کیا ہے, یہ رخ نہ دیا جائے, تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے. بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے, مادی تربیت, کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا, بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا, مر جائے گا, اور گدھے گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گدھوں میں عقل زیادہ انسان میں عقل کم, یہ اس کی علامت ہے عقل تو انسان میں زیادہ ہے, مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اسے کوئی منزل بتائے, صحیح اور غلط کو تمیز کرے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی. بچے کو گائیڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ایک دن آتے آتے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے, وہ ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے لاتا ہے, دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. روحانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعین تو زیادہ مشکل کام ہے. یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کے فیل ہو جاتے ہیں, فیل ہو گئے ہو کیا جاتے ہیں. دنیا میں جو بے حیائی شراب کو کامن کر دیا گیا, سینس عقل کیا کہتی ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن لیگل ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلیں آ کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے. تو بھائی جیسے مادی زندگی میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, روحانی زندگی میں اس سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. مادی زندگی میں تھوڑی گائیڈنس چاہیے, اس لیے آپ کا ماحول, آپ کے دوست, آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھا دیں گے. روحانی زندگی میں گائیڈنس خاندانی قسم کی ہونی چاہیے. اس میں اللہ نے ماں باپ پہ نہیں چھوڑا, اس لیے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی اولاد. مشرکین مکہ کے ماں باپ بتوں کے سامنے جھکتے تھے, تو کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح غلط سمجھا سکتے تھے؟ کیا وہ نہیں سمجھا سکتے تھے. تو روحانی زندگی میں ہدایت کے لیے, سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے میسنجر آف گاڈ, جو خدا کے پیغمبر ہیں, ان کا انتخاب کیا ہے. وہ آ کے انسان کو بتائیں گے, اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے. اللہ خود بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے, کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اگر آپ نے اللہ سے رہنمائی نہیں لی, روحانی زندگی میں آپ برباد اور ناکام ہو جاؤ گے. اور جو روحانی زندگی میں ناکام ہو گیا, اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے, میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے, صرف مادی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا لائف اسٹائل اور گدھے گھوڑوں کا لائف اسٹائل میں میری نظر میں کوئی فرق نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں. بے شک آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہو, نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے بڑے انگلش کے الفاظ آپ نے یاد کر لیے, ویل ڈن, ہاؤ آر یو, فائن, یہ بڑے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہوں آپ کے نا, اور ایسے ایک بہت ہی مہذب انسان آپ کہلاتے ہو. لیکن اگر آپ اللہ کے اچھے کو فالو نہیں کرتے اور اللہ نے جس کو برا کہا اس سے بچتے نہیں ہو, پبلک کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو, آپ کو دھڑا دھڑ رشتے بھی ملیں گے, آپ کو ہر جگہ جاب ملے گی, آپ کی سوسائٹی میں عزت بہت ہوگی. اللہ کی نظر میں آپ میں اور محلے کے گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوگا, بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے بھی بدتر. بتاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر, اس لیے کہ گدھا گدھا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں. تم میں تو عقل ہے اور لائف گدھوں والی گزار رہے ہو. تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے, پھر بھی لائف کون سی گزار رہے ہو؟ گدھے گھوڑوں والی. یہاں میں اس اشکال کو لے کر آتا ہوں. آپ کہیں گے اچھا مفتی صاحب اصل تو روحانی زندگی ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ روحانی زندگی. اچھا برا ہونا چاہیے, انسان کو اچھا ہونا چاہیے, برا تو پیسوں ویسوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جس سلسلے میں ہمارا آنا ہوا وہ سلسلہ تو بڑھ گیا. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ ٹکٹ کٹا کے واپس جاتے ہیں, بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش جاتے ہیں, جو سری لنکا سے آئے ہوئے ہیں وہ سری لنکا جاتے ہیں, اور پاکستان والے پاکستان جاتے ہیں. بس اچھے بنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں.
سچ بولیں گے برائیوں سے بچیں گے. انڈیا والے انڈیا جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے. یہ غلطی ہوئی ہے پادریوں سے. ونس اپون اے ٹائم انہوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اور یہ جو میری پوری تقریر ہے یہ تو تمام آسمانی کتابوں کی باتیں ہیں, یہ صرف قرآن کی تھوڑی ہیں, تمام پیغمبروں کی یہی دعوت تھی. ان سے ایک بڑی مسٹیک ہوئی. انہوں نے کہا پھر اچھا وہ ہے جو جنگلوں میں نکل جائے. کسی فیلڈ میں ترقی کرنے کی بالکل بھی ہمیں چندہ ضرورت بولو نہیں. اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا, اب ہمیں اللہ اللہ کرنا ہے, تہجد پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے. تو پادری چلے گئے جنگلوں میں جا کے, اور انہیں رہبانیت ترک دنیا. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی تمام نعمتوں سے دستبردار ہو جانا. پھر انہیں شادی کرنا بھی چھوڑ دی. بھائی بیوی ہوگی تو خرچہ اٹھانا بولو پڑے گا, اور پھر اولاد ہوگی تو اس کی ٹینشن ہے بھائی اللہ اللہ. وہ ایک آدمی تھا جنگل میں, ایک قوم تھی, اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری قوم میں بزرگ نہیں ہوتے؟ ایک پاکستانی سے کسی نے, کوئی کہیں چلا گیا, اس نے کہا ہم لوگ کے یہاں بہت چھوٹے موٹے بزرگ نہیں رکھتے ہم لوگ, ہوتے کم ہیں لیکن خاندانی بزرگ ہوتے ہیں. اس نے کہا کیسے یار؟ اس نے کہا ہمارے جنگل میں ایک بزرگ ہے, ہماری قوم میں بہت نیک آدمی ہے, تو اتنے نیک ہیں کہ انہوں نے دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. تو وہ انٹرویو لینے والا پہنچ گیا, یار اس بزرگ سے انٹرویو لیتا ہوں, یہ تو واقعی بہت ہی بڑا بزرگ ہے کوئی جو ساری دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے انٹرویو لینا شروع کیا. بھائی آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے کہا یہ دنیا پرستی, لوگ گاڑیوں میں, بنگلوں میں, شادیوں میں, اور بچے پیدا کرنا, اور یہ ساری نعمتوں میں لذتوں میں گم ہیں, اللہ کو بھول چکے ہیں. تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں, یہاں درختوں کے پتے کھاتا ہوں اور نہروں کا پانی پیتا ہوں اور سارا دن عبادت میں گزارتا ہوں. وہ بڑا متاثر ہوا, یار واقعی تمہاری قوم میں ایک بزرگ ہے, لیکن ہے وہ کیا؟ یعنی تم لوگوں نے کوالٹی پہ کو فوکس کیا ہے, کوانٹٹی پہ تمہارا زور نہیں. میں جب اپنے بیان میں بتاتا ہوں اتنے بچے اتنے, تو لوگ, ایک صاحب نے میرے بیان میں کمنٹس کیے کہ مفتی صاحب کوانٹٹی سے زیادہ نا کوالٹی کو فوکس کرنا چاہیے, دو ہوں تمیز کے ہوں. یہ اتنے بچے, اتنی شادیاں, اتنے بچے, یہ بہت تقیانوسی ہے. کوانٹٹی کو نہیں, کوالٹی, ایک ہو ڈھنگ کا ہو. یہ وہ لبرل لوگوں کا نعرہ ہے کہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے, اچھا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ کم ہوں گے تو کوالٹی وائز اچھے ہوں گے, حالانکہ یہ فلسفہ ہی غلط ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کی جیسی تربیت لاشعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں ویسی ماں باپ نہیں کر پاتے. بچوں کی ایک پوری گیدرنگ جب تک نہیں ہوگی, بچے خود بھی اچھے نہیں ہو سکتے, بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جن کے دو ہیں وہ خراب ہیں, اس میں یہ لمبا ٹاپک ہے, لیکن یہ نعرہ غلط ہے کہ کوالٹی جو ہے نا وہ کوانٹٹی بڑھے گی تو کوالٹی خراب ہو جائے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر, ہمارے پاس ایسے بھی جن کے 10 ہیں سارے نیک ہیں, اور ایسے بھی ہیں دو ہی, ایک ہی بچہ, اس کی مشہور ہے کہ ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. یہ تو اللہ کے کام ہے بھائی, آپ تو اپنے حساب سے تربیت کی کوشش کرو, باقی جس کو بنانا ہوگا اللہ بنائے گا. نوح علیہ السلام نے کتنی تربیت کی, بیٹا پھر بھی کافر. تو خیر, تو وہ بزرگ سے انٹرویو لیا, اس نے کہا میں تو پتے کھاتا ہوں اور میں یوں, اور وہ, انہوں نے کہا یار ان لوگوں نے کوالٹی کو فوکس کیا ہے بزرگوں کی, کوانٹٹی کو فوکس. ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں, اتنے نیک نہیں ہیں, یہ تو بہت ہی نیک بزرگ ہیں. آخر میں جو انٹرویو لینے والا جب جانے لگا, اس نے کہا حضرت آپ کا بزرگ ہونا تو ثابت ہو گیا, آپ یہ بتائیں یہاں جنگلی جانوروں سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اتنے خطرناک ماحول. اس نے کہا ہم خدا سے نہیں ڈرتا, ان سے کیا ڈرے گا. اس نے کہا لے بھائی پروگرام, یعنی ہم اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. انہوں نے کہا یار ایک بزرگ نکلا, وہ بھی 2 نمبر. تو پادریوں سے کیا غلطی ہوئی, ہندوؤں سے کیا غلطی ہوئی؟ یہ تمام مذاہب میں کامن ہے یہ چیز کہ مذہب پہ اگر چلنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. ہندوؤں کے پنڈت میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, آج کل تو یوٹیوب نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے, اور ہندوؤں کے پنڈت ایسے آ رہے ہیں جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, دنیا سے بے رغبتی. ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے کہ یہ مولوی مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو, ریوو میں گھوم رہے ہیں, فرانس جاپان کی سیریں ہو رہی ہیں, ہمارے پنڈت ہوتے ہیں اصل, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, دنیا سے بے رغبتی. اس نے اپنے لحاظ سے صحیح بات کی. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, بھائی بات تو صحیح ہے, جب اصل میں روحانی زندگی ہے تو کباب کوفتے کھانا کیوں کھائیں پھر ہم؟ تو خوب سمجھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں, دنیا نہیں چھوڑ سکتے آپ.
پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب دنیا بھی نہیں چھوڑنی اور اصل زندگی بھی روحانی ہے تو یہ دونوں چیزوں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, یہ جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ اسلام کا کمال ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اسلام نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ دیکھو یہ دنیا پیدا میں نے تمہارے لیے کی ہے, اوائڈ کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی ان سے آپ کے مشرکین یہی تو کرتے تھے, یہ اونٹ بت کے نام پہ چھوڑ دیا, یہ ہم نہیں کھا سکتے, یہ گائے کا یہ فلانا گوشت نہیں کھا سکتے, جیسے ہندوؤں میں گائے کا گوشت ہے کہ بھئی مذہبی ان کا وہ ہے نہیں کھا سکتے. اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تم پہ پابندی لگا رہا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے, یہ تو ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, اجتناب کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کی ہیں. اللہ نے دودھ کی نعمت کو قرآن میں کیسے اہتمام سے بیان کیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو, کیسا چکنا گاڑا دودھ ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں, تو جب یہ دودھ پیا کرو تو پلانے والے کو یاد کیا کرو. اس کی مثال ایسے ہے, ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے, دودھ پلاتی ہے, کھلاتی ہے, پلاتی ہے, بڑے ہو کر پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھ میں تیری ماں ہوں, میں نے تجھ پر یہ احسانات کیے ہیں لہذا تو مجھے مان. بچے نے ان احسانات کو لیا ہوگا تو ماں کو مانے گا نا. اگر اس نے ڈبے کا دودھ پیا ہے تو ماں کہہ سکتی ہے کہ تمہیں میں نے دودھ پلایا؟ وہ کہے گا اماں آپ نے نہیں پلایا, مجھے کمپنی نے دودھ پلایا ہے, یہ کہے گا نا. ماں کہے گی دیکھ میں نے تجھے جو ہے نا وہ کس طرح اپنی گود سے لگا کے رکھا کئی سال تک, وہ کہے گا نہیں تو نے تو مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا تھا, اس نے پالا ہے مجھے. محبت جب ہی ہوگی جب اس کے احسانات کو آپ قبول کریں اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں اور اچھا بننے کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی. سچ بولنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, جھوٹ بولنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. شراب سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, شراب پینے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. زنا سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, زنا کرنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. اور ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کی خدمت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کے لیے قربانی بول کیوں نہیں رہے بھائی میرے, نہیں دینی پڑتی. رشتہ داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. نکاح کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, نکاح سے بچنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. بوڑھے ماں باپ کو جب ڈانٹیں اور ان کے سامنے اف نہ کہو, اس کنٹرول کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ان کو جھاڑ پلانے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. ساری زندگی بیوی سے وفا کرنا اور اس کو کما کے کھلانا اور پھر بھی اس کو اپنے گھر میں رکھنا, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. چھوڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. بیوی سے وفا کرنا کہ صرف میری نظر بیوی پہ اٹھے, اس کے علاوہ کسی اور کو میں تاک جھانک کے نہ دیکھوں, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. حرام سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, حرام کھانے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. تو اللہ کو پتہ ہے کہ قربانی انسان وہیں دیتا ہے جہاں کسی سے محبت ہو یا کسی کا خوف ہو. آرڈر دینے والے کی محبت ہوگی تو آپ قربانی دو گے, آرڈر دینے والے کا خوف ہوگا تو آپ قربانی دو گے, ادروائز آپ قربانی نہیں دے سکتے. دیکھو آپ کی اللہ نہ کرے کوئی گرل فرینڈ, اس نے آپ اس کو تلاش کر رہے تھے, اس نے آپ کو کہا کہ رات 2:45 بجے فلاں پارک پہ آ جانا, آپ نیند قربان کرو گے کہ نہیں کرو گے اگر محبت ہے؟ بیگم نے کہا رات 2:30 بجے مجھے قائد اعظم کے مزار پہ لے جاؤ, آپ بولے گے تمہارا دماغ صحیح ہے کیا خیال ہے, یہ کوئی ٹائم ہے قائد اعظم کے مزار پہ جانے کا؟ حالانکہ وہیں تو سیٹنگ ہوئی تھی, شادی وہیں بیٹھ کے ہوئی ہے. اب اس کو پرانی یادیں آ رہی ہیں کہ جہاں ہم ڈیٹ مارا کرتے تھے قائد اعظم کے مزار پہ یا فلاں جگہ جایا کرتے تھے. تو آپ کیا بولے تمہارا دماغ صحیح ہے؟ محبت جب انسان کو ہوتی ہے نا تو بڑی سے بڑی قربانیاں دے دیتا ہے انسان. آپ کو اپنے کاروبار سے محبت ہے, آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہو. آپ کو اپنے ملازمت سے محبت ہے, باس کی الٹی سیدھی آپ بولو برداشت کر لیتے ہو. ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے خاندانی, ہم قرآن و سنت میں جو اخلاق دیکھتے ہیں نا
ایئر ہوسٹس کے علاوہ وہ اخلاق مجھے کم از کم کہیں بھی نظر سوائے مولانا طارق جمیل صاحب میں ہوں گے، اس کے بعد ایئر ہوسٹس میں ہوں گے، اور کہیں نظر نہیں آتے. مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی عمر ان میں دیکھے ہم نے بہت برداشت اللہ نے دی ہے. ان کی فون پہ کال ریکارڈ ہوئی تھی نا، کسی نے اتنی بدتمیز بات کی، کیسے شاید میرے اندر بھی نہیں برداشت ہوئی تھی. ایک ایئر ہوسٹس میں ہم نے دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. ایئر ہوسٹس کیسے بات کرتی ہے؟ بولو، مسکرا.